وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس، پہلے فیز میں 7500 ٹیوب ویلز کی سولر انرجی پر منتقلی کا فیصلہ، 9500 گرین ٹریکٹر کے ڈیزائن کی منظوری دی، زرعی پیداوار کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہر شہر کی خوبصورتی کے لیے پی ایچ اے بنانے کا اعلان، مریم نواز سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، صوبے بھر میں روایتی میلے بھی بحال کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں گھروں کی تعداد بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، ابتدائی رپورٹ مرتب، منصوبے کے لیے درخواستوں کا سلسلہ جاری، قرض کے لیے 1,90,000 سے زائد افراد نے درخواستیں دے دیں، پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کی جانب سے ریکارڈ مرتب کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا ورکنگ وومن کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا منصوبہ، ڈے کیئر کے قیام میں وفاقی اداروں کو بھی شامل کرنے کا حکم، ترقیاتی ورکنگ پارٹی اجلاس میں احکامات جاری کیے، محکموں میں 28,000 سے زائد ڈے کیئر سینٹرز موجود ہی نہ ہونے کا انکشاف۔ جھینگوں کی پیداوار میں اضافے کا منصوبہ، محکمہ جنگلات حیات ماہر پروری کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری بھیجنے کا فیصلہ، جھینگوں کی پیداوار کے منصوبے میں فیڈ اور سیڈ منی کے لیے سمری ارسال کی جائے گی، پی این ڈی بورڈ نے محکمے کو کابینہ سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر زراعت لائف سٹاک عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس، کپاس، مکئی اور سویابین کے بیج کی جدید ٹیکنالوجی کے اختیارات سے متعلق جائزہ لیا، اسٹیک ہولڈرز کو پیداوار میں اضافہ اور ریگولیٹری اسٹورڈ شپ کے لیے قابل عمل تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ہماری کافی ایسی گیمز ہیں جو کہ نچلی سطح پہ نہیں ہوتی، لیکن اوپر والی ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ گیمز ہوتی ہیں۔ یہ 6 گیمز بڑھ کے 12 گیمز میں ہو جائیں گی، جس کو اگر میں بتاتا چلوں تو یہ ایتھلیٹکس، ٹیبل کرکٹ، باسکٹ بال، فٹ بال، کبڈی، میٹ ریسلنگ، ٹائیکوانڈو، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی، والی بال اور آرچری کو بھی ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اور انٹر ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ پنجاب کے ہر ڈویژن کے لیے 45,50,000 کے قریب انعامات رکھے گئے ہیں، اور اس طرح جو 9 ڈویژنز ہماری پنجاب کی بنتی ہیں، یہ تقریباً 4 کروڑ سے دوبارہ انعامات ہو جائیں گے۔ حکومت کا کھیلتا پنجاب پروگرام شروع کرنے کا اعلان، وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی پریس کانفرنس، کہا پروگرام میں پنجاب گیمز کا انعقاد ہوگا، 15,000 کلب بھی ایونٹ کا حصہ ہوں گے، ایونٹ ڈسٹرکٹ سطح سے شروع ہو کر صوبائی سطح تک کھیلا جائے گا۔ 22 ستمبر کو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے لیے داخلہ ٹیسٹ، حکومت نے لاہور سمیت 12 شہروں میں دفعہ 144 لگا دی، امتحانی مراکز سے 100 گز کے فاصلے تک غیر متعلقہ افراد کی نقل و حرکت پر پابندی، حکومتی ہدایت پر محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ون 5 کی کال پر پرچہ نہ دینے والے ایس ایچ اوز کی سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ، ون 5 کی درست کالز پر ایف آئی آر کا اندراج یقینی بنانے کے لیے کال کے ساتھ اسٹیٹس ایڈ کر دیا گیا، کال پر سسٹم میں مقدمہ نمبر درج کیا جائے گا، مقدمے کے عدم اندراج پر وجوہات درج کی جائیں گی۔ خبردار، ہوشیار، میٹرو بس سے سفر کرنے والے ہو جائیں تیار، آج میٹرو بس رات 9 بجے تک دستیاب ہوگی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق ٹریک کی مرمت کے باعث بس سروس کا دورانیہ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، میٹرو بس معمول میں رات 10 بجے تک دستیاب ہوتی ہے۔ آئینی ترامیم کا معاملہ، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کی لاہور آمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کریں گے، مجوزہ آئینی ترمیم اور سیاسی امور پر مشاورت ہوگی، ذرائع کے مطابق منصورہ میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات کچھ دیر بعد منصورہ میں ہوگی۔ مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر سماعت،
ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے درخواستوں پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کر دی۔ عدالت نے اسی نوعیت کی تمام درخواستیں مزید سماعت کے لیے چیف جسٹس کو واپس بھجوا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اجازت نہ ملنے پر بھی مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ صدر لاہور شیخ امتیاز کہتے ہیں یہ جلسہ بانی پیٹائی کی رہائی، عدلیہ کی آزادی اور حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ دوسری جانب 17 ستمبر کو احتجاجی ریلی نہ نکالنے پر کارکنان اور قیادت لاہور تنظیم پر برہم۔ مینار پاکستان پر جلسے سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ جاری۔ فتح گڑھ میں علی عدنان کے ڈیرے پر پولیس کا چھاپا۔ پی پی 151 جبران حیدر علی شاہ کی گھر میں بھی پولیس کی ریڈ، گرفتار نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی کارکن وسیم ملک کی رہائش گاہ پر بھی پولیس کا چھاپا۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام آل پاکستان وکلا کنونشن کا انعقاد۔ صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ، سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سمیت سینئرز وکلا کی شرکت۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اگر یہ عدلیہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ہمیں سپاہی بن کر آگے آنا ہوگا۔ اسلامی جمعیت سول لائنز کالج کے طلباء کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج۔ طلباء کی جانب سے کالج انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ طلباء کا کہنا ہے کہ کالج میں نہ صاف پانی پینے کے لیے میسر ہے، نہ ہی صفائی کا کوئی خاص انتظام ہے۔ طلباء کا اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ۔ ایجنٹ مافیا اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے گا۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کے باہر کینٹین کے نام پر فوٹو کاپی دکان کھول لی۔ فوٹو کاپی مشین کی آڑ میں ایجنٹ آن لائن فیس کے نام پر شہریوں کو لوٹنے میں مصروف۔ پی ایچ اے کو خط بھی لکھا مگر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کے خلاف درخواستوں کا تحریری فیصلہ جاری۔ ہائی کورٹ نے کارپوریشن ملازمین کی درخواستیں غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کہا درخواست گزار کارپوریشن کی تحلیل کے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی ثابت نہیں کر سکے۔ متوسط طبقہ مہنگائی کے گرداب میں پھنس کر رہ گیا۔ سبزیوں اور پھلوں کی خریداری مزید مشکل۔ ادرک 590، مٹر 300، ٹینڈے 180 اور شملہ مرچ 200 روپے کلو۔ انگور 420، انار 320 اور آم 240 روپے کلو میں دستیاب۔ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں بدستور آسمان پر۔ مرغی کا گوشت 595 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت بھی کم نہیں ہو سکی ہے، 306 روپے فی درجن میں دستیاب۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9060 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اچار کے نام پر بیماریاں بیچنے والے فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شجیل احمد کا کرول گھاٹی میں اچار یونٹ پر چھاپا۔ 7000 کلو تیار اچار تلف کیا۔ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ۔ اچار کی تیاری میں ناقص نمک، مسالے اور یونٹ میں سگریٹ کی باقیات پائی گئیں۔ شہر میں دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری۔ ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 45% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی آ گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اعداد و شمار جاری۔ کہا صوبے بھر سے 57 مریض رپورٹ ہوئے۔ انسداد ڈینگی کے لیے تمام انتظامات بھی مکمل ہیں۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس۔ کمیٹی کا راولپنڈی میں ڈینگی سرگرمیوں میں الائیڈ محکموں کے عدم تعاون کا نوٹس۔ تعاون نہ کرنے والے افسران کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹریز کو مانیٹرنگ کے فرائض تفویض کر دیے۔ ڈینگی مچھر کی افزائش روکنے کے لیے اقدامات۔ ڈولفن کی تمام عمارتوں میں انسداد ڈینگی سپرے کا آغاز۔ پہلے مرحلے میں ڈولفن ہیڈ کوارٹرز اقبال ٹاؤن میں سپرے کیا گیا۔ ایس پی ڈولفن نے کہا کہ تمام دفاتر کے اندر اور باہر پانی جمع نہ ہونے دیں، صفائی کا خیال رکھیں۔
पंजाब को स्मोक फ्री बनाने का अज़म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। रवां साल 15 करोड़ 69 लाख से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने किए गए। 78,470 गाड़ियों के चालान, 2100 के फिटनेस सर्टिफिकेट मुअत्तल किए गए। साफ सुथरे लाहौर का मिशन जारी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक अटारी सरोबा और मलहका इलाकों में सफाई इक़दामात का जायजा। काली प्लॉट में गंदगी के ढेर को फौरी क्लियर करने का हुक्म। कहा शहर के तमाम नालों की सफाई का ऑपरेशन भी मुकम्मल किया जाए। खबरदार, होशियार, तजावुज़ात माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर MCL सैयद मूसा रजा का ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। इजलास में कहा कि तमाम जोन्स में शिफ्टों में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में भारतीय खातून के बच्चों की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने DPO शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने गुज़िश्ता समाअत पर सेक्शन ऑफिसर के नामुनासिब रवैये पर माजरत की। बार बार अदालती हुक्म अदूली ASI थाना मजंग को महंगी पड़ गई। सेशन कोर्ट का ASI वसीम अब्बास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। CCPO को FIR की कॉपी अदालत में जमा करवाने की हिदायत। एडिशनल एंड सेशन जज नवीदुज़्ज़मान ने समाअत की है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी को तब्दील कर दिया गया। पंजाब से फौरी रिलीव और विफाक में रिपोर्ट करने के अहकामात। IG फाइनेंस पंजाब मोहम्मद नवीद को SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने रात गए अहकामात दिए। टिब्बी सिटी में तैनात सब इंस्पेक्टर मंशियात का व्यापारी निकला। मंशियात फरोश से 77 किलो से चर्स की खेप पकड़ी, रिश्वत लेकर मुलजिम छोड़ दिया। कब्जे में ली गई मंशियात खुद फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। खातून समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, पुलिस की मजीद तफ्तीश जारी। लाहौर पुलिस पेशावर गदागरों के खिलाफ सरगर्म। तर्जमान पुलिस के मुताबिक रवां साल गदागरों के खिलाफ 2500 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 2566 गदागरों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान में 2400 मर्द, 86 खवातीन और 3 सहूलतकार शामिल। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, महफूज जिंदगी की जमानत। आज भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार शहर में दाखिल नहीं होंगे। मुहिम के पहले रोज 7000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के चालान। CTO ने कहा कि हेलमेट बाजू में लटकाने, टैंकी पर रखने पर भी चालान होगा। IG पंजाब पुलिस शोहदा के अहल खाना की वेलफेयर के लिए सरगर्म है। फर्ज की राह में जान कुर्बान करने वाले एक और जवान की फैमिली को घर दे दिया गया। तर्जुमान डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक कांस्टेबल मोहम्मद शबीर के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर दिया गया। बिजली चोरों के खिलाफ लेस्को की कार्रवाइयां तेज। 24 घंटे में 18 बिजली चोर गिरफ्तार करा दिए। 159 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। मुजमई तौर पर 433 अफराद बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 14 कमर्शियल, 6 ज़राई और 422 डोमेस्टिक थे। करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम को मज़ीद सख्त किया जाए। बदउनवानी के खात्मे के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की ज़िर सदारती इजलास। इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा कि करप्ट अनासर कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के अलावा इदारे की बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। और लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में आज से फर्स्ट टर्म इम्तिहानात का आगाज़। 43,000 स्कूलों में 60 लाख से ज़ायद स्टूडेंट्स इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। जबकि दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया।